الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا ہے. اللہ سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقو، انفاق کرو، خرچ کرو، انفقو مما رزقناکم، اس مال سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس مال سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی تجارت کام نہیں آئے گی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی. نہ تجارت کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ ہی بیع ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ کوئی سفارش کام آئے گی. ایسا کٹھن دن آنے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار ترغیب دی ہے. بہت مرتبہ اہل ایمان کو اس بات کی طرف توجہ کرائی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور یہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ چیز آدمی کے دل کو نرم کر دیتی ہے اور آدمی کی قبر کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، قبر کے اندر سکون پیدا کر دیتی ہے، موت کے بعد والی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہے. صرف موت کے بعد والی زندگی نہیں، اس دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو دور کرتا ہے. فرمایا صدقہ اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ کے غضب اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ صدقہ قبر کے اندر ٹھنڈک اور میدان حشر میں عرش الہی کا سایہ بنے گا. عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن. اس دن صدقہ سایہ بنے گا. تو اللہ کے راستے میں اللہ نے فرمایا خرچ کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر قرآن مجید میں قارون کا بھی واقعہ بیان کیا ہے. وہ بڑی دولت والا تھا، بڑے مال والا تھا، بڑا فخر کرتا تھا مال و دولت پر. ایک جماعت تھی جو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والی تھی. وہ قارون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کا مطالبہ کیا، اس نے کہا کہ میرا مال تو میرا ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے اپنی مشقت سے کمایا ہے، یہ اللہ کا مال کدھر آ گیا؟
میرا مال ہے، خرچ نہیں کرتا. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مفہوم ساری بات کا یہ ہے کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خزانوں سمیت زمین میں غرق کر دیا. جا تم اور تیرا خزانہ زمین کے اندر. بڑی بڑی دنیا کے اندر ہستیاں آئی ہیں، بڑے بڑے آدمی آئے ہیں، بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار آئے ہیں. سب کچھ یہی رہا ہے، وہ خود ایک کفن کا ٹکڑا ساتھ لے کر قبر میں چلے گئے. بعض کو تو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا. موت اس طرح ہوتی ہے کہ دریا میں بس وہ کہیں پانی میں بہہ جاتے ہیں، مچھلیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. نہ قبر نصیب ہوتی ہے، نہ کفن نصیب ہوتا ہے. لیکن ان کا مال و دولت دنیا میں پڑا رہتا ہے. صرف ایک امید اور نمونہ اس میں ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ دیکھ لو. پتہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ سکندر نے کیا کیا تھا؟ سکندر کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اس نے کہا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں نا تو میرے دونوں ہاتھوں کفن سے باہر رکھ دینا، تاکہ لوگوں سے معلوم ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے. سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر. اتنی بڑی بادشاہی تو نہ کوئی بادشاہ ساتھ لے کر گیا، نہ کوئی عام آدمی ساتھ لے کر جائے گا، نہ کوئی جا سکتا ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تنبیہ کے لیے بہت سے ارشادات فرمائے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتات کی ہم کو تعلیم دی ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. نمازوں کا انہوں نے ہمیں فرمایا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں. زکوٰۃ کا فرمایا، وہ بھی دیتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ کی میں جب بات کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے دیتے وقت یہ نہ خیال کیا کریں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، جی یہ بس بڑا احسان دل کے اندر آ جائے، یا دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں اللہ کے راستے میں یہ دے رہا ہوں. وہ آپ پر اللہ نے فرض کیا ہے، وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے، کیوں نہیں دینا؟ نماز جس طرح فرض کی ہے، آج فرض کیا ہے، اسی طرح کر کے اس خدا نے زکوٰۃ بھی فرض کی ہے. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اب تیرے پاس جو باقی مال ہے وہ سارا تو اپنے پاس ہی رکھے گا، اس کو بھی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اس کا بھی تجھ سے حساب ہوگا کہ اللہ نے فرمایا انفقوا، خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا اسے میرے راستے میں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اجرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور چلے گئے، جلدی کے ساتھ چلے گئے. پھر واپس پھر آ گئے اتنے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، انہوں نے پوچھا کیا؟ آپ سب نے خود ہی بتا دیا. حضور نے خود بتا دیا کیونکہ ان کے اندر خیال پیدا ہوا ہوگا کہ میں کیوں بڑی جلدی کے ساتھ چلا گیا ہوں. فرمایا کہ میرے گھر میں صدقے کا ایک سونے کا ڈیلا پڑا ہوا تھا، اس کو میں اٹھا کر لانے کے لیے گیا تھا کہ اس کو میں صدقہ کر دوں. شام ہونے والی ہے، کہیں وہ میرے گھر میں ہی نہ پڑا رہ جائے، شام سے پہلے پہلے میں اپنے گھر سے اس کو نکال دوں، صدقہ کر. اللہ کے بندوں کے بے شمار واقعات ہیں کہ جب ان کے ساتھ گھر میں مال آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، ان کو فکر ہو جاتی ہے اس بات کی کہ اب کس طرح اس کو جلدی جلدی خرچ کریں. اور پھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، باقی اعمال کی بھی فضیلت ہے. السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا، مال نچھاور کرنے والا اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ فاسق ہے. البخیل عدو اللہ ولو کان زاہدا، بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہی کرنا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بخیل البواد زہد بیروبار، بخیل البواد زہد بیروبار، بہشتی نہ باشد بحکم خبر. بخیل خشکی اور تری پر ہر جگہ عبادت کر لے، خشکی پر بھی کوئی جگہ نہ چھوڑے، تری پر بھی کوئی جگہ نہ چھوڑے، کوئی دریا کوئی چھپڑ کوئی سمندر نہ چھوڑے، اور خشکی پر بھی کوئی جگہ نہ چھوڑے، ہر جگہ عبادت کرے. بخیل البواد زہد بیروبار، بہشتی نہ باشد بحکم خبر. حضور نے فرمایا کہ وہ جنتی نہیں ہو سکتا، جنتی نہیں ہو سکتا. بخیل بخیل ہمارے لوگ اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے معاملات میں نا وہ تھوڑا سا تنگ ہو، اس بخیل کی بات نہیں ہو رہی.
जो ज्यादा ढोल ढोकों पर पैसे खर्च करे, नाच गाने पर पैसे खर्च करे, बैलों के खाड़ों पर पैसे खर्च करे, लाखों के हिसाब से खर्च करे, साहब ही कोई ना लगाए, वो बड़ा सखी है। वो सखी नहीं है। यहाँ पर सखी और बखीर उस आदमी को फरमाया जा रहा है जो आदमी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाला है, वो सखी है। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला नहीं है, दुनिया में बेशक वो ऊँटों के ऊँट दबा करके लोगों को वैसे दिखावे के लिए कला दे, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो कोई सखी नहीं है। सखी वो है जो अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। माला वाले सखी नहीं होते, तो सखियां माल नहीं होता, इतने उतने दो जाने सखी कंगाल नहीं होता। सखी की बड़ी अहमियत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सखावत पसंद थे। एक आदमी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, इस्लाम कबूल किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी के हदीस का मुंह है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि वो जो दो पहाड़ियां हैं उनके दरमियान जितने भी भेड़े हैं वो जाओ ले जाओ। वो आदमी लेकर चला गया अपने कबीले की तरफ, भेड़े वो इतनी भेड़े लेकर चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत थी। वो जब गया तो उसने कहा कि कबीले के लोगों इस्लाम कबूल कर लो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना देते हैं कि वो किसी शुमार में ही नहीं आता, बेशुमार माल वो देते हैं। ये सारी भेड़ें हमने दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, क्योंकि वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्से नफीस उनकी तरबियत की थी। हम जैसे मस्जिद में बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो बैठते थे उधर मस्जिद में, इसी तरह करके हमारी तरह बातें वो सुनते थे और उन पर अमल करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बेशुमार वाक़यात हमें मिलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल खर्च करने के लिए अपील की, चंदे की अपील की, फंड की अपील की। अब जंगें तो लड़नी कोई नहीं इन मुल्कों ने कि आप कहें कि जंगों के लिए हम फंड इकट्ठा करेंगे, वो दुकान छुट्टी है, जिहाद फी सबिलिल्लाह खत्म। अब तो जिहाद फी सबिलिल्लाह को लोगों ने दहशतगर्दी का नाम दे दिया, लेबल लगा दिया है, वरना इसका बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन जो मुसलमान मजलूम हो, मजबूर हो, मकहूर हो, बेबस हो, बेयारो मददगार हो, लाचार हो, उन पर खर्च करना भी फी सबिलिल्लाह है। मैं अपने घर में जब जाऊँ फ्रूट भी लेकर जाऊँ, खाने की हर चीज लेकर जाऊँ, हर आराम तलब चीजें मुझे मुयसर हो, और मुझे अपने मुसलमान भाइयों की फिक्र कर नहीं है कि वो किन हालात से गुजर रहे हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, मन लम यहतिम बिअमरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। जो मुसलमानों के मामलात से अलग थलग रहा वो हम में से नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल मुमिनुना का रजुल वाहिद, तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। आंख को तकलीफ होती है पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है, सर को तकलीफ होती है पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। ये मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाई ताकि हमको मालूम हो जाए कि ये मेरा जिस्म है ना, मेरा जिस्म, ये पाँव भी मेरा ही है, ये बाजू भी मेरा ही है। इसको बाजू को तकलीफ होगी, मैं महसूस करूंगा, मुझे मालूम होगा कि तकलीफ हो रही है, मेरे बाजू को तकलीफ हो रही है, इसकी टीस, इसका दर्द, इसकी परेशानी मुझे महसूस होगी। लेकिन अगर नहीं महसूस होती मुझे फिर अपने ईमान की खैर बनानी चाहिए। बात तो सही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो गलत नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई है कि सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह किसी भी कोने में रहते हो, फिर ये खित्ते की, ये इलाके की, गांव की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नहीं फरमाया, तमाम दुनिया के मुसलमानों को मुखातब करके फरमाया। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, अल्लाह ने फरमाया तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं। कूनू इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है, और यही बात है, मुसलमानों के अंदर यही खूबी है कि जो लोग सही दीन को समझते हैं उनको मालूम है कि वाकई हम एक जिस्म का हिस्सा है। दुनिया में किसी कोई मुसलमान मजबूर हो, हमने उसकी मदद करनी है, हमने उसके साथ तावन करना है। और अल्लाह ने फरमाया है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे के साथ तावन करो, गुनाह और जुल्म के कामों में एक दूसरे के साथ तावन ना करो। किसने फरमाया? अल्लाह ने। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन नास, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरहमु इरहमु मन फिल अर्दि यरहमुकुम फिस समा, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। करो मेहरबानी तुम्हारे जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। और इसी तरह
اسی کے متعلق ہی فرمایا گیا کہ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ اور یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ یہ پہلا سبق ہے خیر الورا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا۔ حضور نے بھی فرمایا العیال خلق اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا خاندان ہے اللہ کی مخلوق۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات اور اللہ کے ان ارشادات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ایک شہر نے اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ وہی حدیث جو فرمایا کہ مسلمان سارے ایک جسم کی طرح، کانٹا پاؤں میں چبھ رہا ہے، جسم سارا بےتاب ہو رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، بے قرار ہو رہا ہے، نیند نہیں آ رہی۔ وہ پاؤں کو کانٹا چبھا ہے، آنکھوں کا کیا قصور ہے، آنکھوں کو نیند نہیں آ رہی، جسم کو بخار کی کیفیت ہو گئی ہے، جسم سارا لگے ٹھیک ٹھاک ہے، صرف پاؤں کو کانٹا چبھا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال فرمائی ہمارے لیے فرمائی ہے تاکہ ہم کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ واقعی مسلمان کا بھائی ہے۔ فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اس کی عزت نہیں چھالتا، اس کو بے عزت نہیں کرتا۔ فرمایا مسلمان کو گالی نہیں دیتا، مسلمان کو قتل نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات ہمیں دی ہیں کہ اگر ہم پر عمل کریں تو مسلمان معاشرہ ایک امن پسند معاشرہ بن جاتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر ہم خود حساب لگائیں، ہمارے گاؤں کے اندر بھی بے شمار لوگ غریب ہیں، ان کی بھی مدد کرنی چاہیے، یعنی کہ ان کی مدد نہ ہم کریں، ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن بعض حالات ایمرجنسی قسم کے ہو جاتے ہیں، ہنگامی صورتحال بعض ملک کے اندر ہو جاتی ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا گھر ہے، اپنے گھر کے اندر اگر گھر کے کچھ افراد کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو گھر کے باقی افراد آرام اور سکون کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ ایمان کی بھی یہ چیز منافیہ اور اہل وطن ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بات چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ ابھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب باقی صحابہ کرام اپنے توفیق کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق مال لا کر ڈھیر لگا رہے ہیں۔ بڑا ڈھیر لگ گیا ہے، بہت بڑا ڈھیر لگ گیا ہے۔ ایک صحابی ہیں بڑے پریشان ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کیا کروں؟ ہم تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں میرے پاس، خیر ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں کیا کروں؟ ایک یہودی کے پاس چلا گیا، اس کو کہا میں تیری کھجوروں کو پانی دے لوں آج رات کو، مجھے کچھ مزدوری مل جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پانی دے لو، مزدوری مل جائے گی۔ آپ جاؤ، اس نے پانی وہ دے چکا، اس کو کچھ کھجوریں کچھ بھی نہیں، کلو 1.5 کلو کھجوریں ہوں گی، وہ اس کو کھجوریں بھی نہیں۔ اس نے ایسے اپنے کپڑے میں رکھی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور جا کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، یہ بات بھی ہے ساتھ، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، شرمندگی بھی ہے کہ میرے پاس تو اتنا مال نہیں تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، رات کے وقت یہودی کا کنواں جو مزدوری کی ہے، کنواں چلایا ہے، یہ مزدوری میں ملی ہیں، آپ یہ قبول فرما لیں، اس چندے میں یہ رکھ دیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ کس طرح کر کے حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے کر کچھ اس کو دی کہ یہ آپ اپنے گھر کے لیے لے جائیں، کچھ اس کے کھجوریں لے کر، ساری نہیں دے رہی کہ ٹھیک ہے سب کوئی لایا چلو لا کر رکھ لو، کچھ اس کو گھر کے لیے دی اور کچھ فرمایا کچھ لے کر اس کے سارے مال میں پڑا اس پر بکھیر دی۔ فرمایا ابو عقیل تم یہ جو کچھ لے کر آئے ہو یہ تھوڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کے جو یہ سارے لوگوں نے سامان دیا اس کے برابر اللہ تم کو اجر دے گا۔ سبحان اللہ۔ حوصلہ افزائی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اس عمل کی، کیونکہ انہوں نے بڑی بے چارگی کے ساتھ، بڑی غربت کے ساتھ اور پھر محنت اور مشقت کے ساتھ کمائی کر کے وہ لے کر آئے تھے۔ تو اس طرح کر کے اگر کوئی آدمی خرچ کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی مرتے وقت جب دنیا سے چلا گیا، ایک آدمی تو
مرنے کے بعد فرشتوں نے اس سے پوچھا، فرشتوں نے دریافت کیا کہ بھائی کوئی نیک کام تم نے کیا ہے؟ کوئی نیک کام کیتا ہی؟ اس نے کہا میرے ذہن میں تو کوئی نیک کام کیا ہے، سارے کام ایسے کیے، برے کام کرتا رہا ہوں، کوئی نیک کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ذرا اپنے حافظے پر زور ڈالو، یاد کرو کوئی نیک کام تو کیا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ لوگوں سے میں لین دین کرتا تھا، تجارت کا میرا کوئی کاروبار تھا، اب اپنے کارندوں کو میں نے حکم دے رکھا تھا کہ تانگ دست مقروض جو ہے اس کو مہلت دے دیا کرو، تانگ دست مقروض کو مہلت دے دیا کرو، غریب ہے مہلت دے دیا کرو، اس پر سختی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس بندے سے تم بھی نرمی کرو اور اس کی روح جو ہے یہ قبض کرنے میں سختی کا برتاؤ نہیں کرنا۔ اس کی روح قبض کرتے وقت سختی کا بھی برتاؤ نہیں کیا گیا۔ تو ترمذی کی حدیث ہے کہ جس شخص نے کسی مفلس سے مقروض کو مہلت دی، اس کا قرض معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگا دے گا جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک تم رحم نہ کرو تمہارا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب رحیم ہیں، ہم رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم رحم کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ رحم نہیں ہے کہ تم کسی ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا ایک پر رحم کرو، یہ رحمت عام ہونی چاہیے، یہ رحمت عام ہونی چاہیے، ہر ایک کے ساتھ رحم کا سلوک کرو تو پھر یہ رحم کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا اسے ہم سامنے رکھ کر اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ملک کے اندر، اس وقت ہر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اس فرض کو ہم نے فرض سمجھنا ہے۔ مسلمان سب سے پہلے ہمارے جسم کا حصہ ہیں، دوسرا ہمارے ملک کے لوگ ہیں۔ ہر ایک آدمی کوشش کرے کہ ہر طرح اپنی طرف سے کرتا ہے اپنی طرف سے کرے، خود کرتا ہے خود کرے، کسی اور کی طرف سے کرتا ہے کسی اور کے ساتھ کرتا ہے مل کر کرے، لیکن ضرور کرے یہ کام کہ اہل وطن کی مدد اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم نہیں اس وقت کریں گے تو اللہ کی ہمیں اس بات کی پوچھ ہوگی کہ ہم اپنے وطن میں اپنے ملک میں جو لوگ بھوک سے پیاس سے بچے بوڑھے جوان مر رہے تھے ان کا کون ذمہ دار ہے؟ نہ پینے کا پانی میسر ہے، نہ کھانے کو کچھ میسر ہے۔ حکومتیں ہیں وہ دعوے کر رہی ہیں صرف کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا، لیکن وہاں پر اگر حالات جا کر جو لوگ دیکھتے ہیں اور پھر وہ ہماری طرف بھیجتے ہیں، آج کل ویڈیو کا دور ہے کہ وہاں پر کس قسم کے حالات پیش آ رہے ہیں، تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ لوگوں کو ابھی تک کھانے کے لیے بھی بعض جگہوں پر بندے نہیں پہنچ سکے۔ تو اس طرح کر کے حالات واقعات جس جگہ ہوں جس طرح کر کے حکمران ہوں کہ ان کو اپنی عوام کے ساتھ بھی ہمدردی نہ ہو، ایسے حالات میں جب ایمرجنسی حالات ہوں، ملک کے اندر چپکش ہو، آپس کے اندر جھگڑے ہوں، آپس کے اندر لڑائی ہو رہی ہو، ملک کی پرواہ نہ ہو، تو ایسے حالات میں جو اہل ایمان ہے اس ملک کے ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ خود اپنے ذمہ یہ کام لیں اور خود اللہ کی رضا کی خاطر اپنی آخرت کی خاطر اللہ کو راضی کرنے اور اپنی قبر کو جہنم کی آگ سے بچانے اور اپنی آخرت بنانے کی خاطر یہ عمل کرنے کا جو موقع ہے اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا